بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد. السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں اپنے پروگرام کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے کفارے کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ کفارے کی کتنی قسمیں ہیں، کس کو کفارہ کہا جاتا ہے. وہاں پر جو ہم نے آپ کے سامنے 4 قسمیں بیان کی تھی: مرتبہ، مخیرہ اور مرتبہ، اور کفارہ جمع، جن میں سے 3 کے بارے میں پچھلے پروگرام میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ کون کون سے گناہوں میں جو ہے وہ مرتبہ کفارہ ہے، کن میں مخیرہ ہے، کن میں مرتبہ اور مخیرہ ہے. اب یہاں پر جو ہے جو ایک قسم باقی ہے وہ ہے کفارہ جمع، یعنی اکٹھا کفارہ، یعنی کوئی ایسا کام انسان انجام دے کہ جس سے ایک سے زیادہ کفارے اس پر واجب ہو جاتے ہیں. یہاں پر جو ہے وہ 2 چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. ایک تو قتل عمد، یعنی جان بوجھ کر انسان کسی کو قتل کر دے، اس پر جو ہے وہ کفارہ جمع واجب ہو جاتا ہے. دیکھیں، اگر غلطی سے کوئی قتل ہو گیا ہے، دھوکے سے کوئی قتل ہو گیا ہے، مثال کے طور پر مارنا کسی کو چاہ رہا تھا، کوئی اور مر گیا ہے، جانور کا شکار کرنا چاہتا لیکن کسی انسان کے جو ہے وہ خدا نخواستہ گولی لگ گئی ہے یا دھوکے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اس کا کفارہ جو ہے ہم نے وہ قتل خطائی کے عنوان سے مرتبہ میں بیان کیا تھا، یعنی کفارہ مرتبہ، یعنی چند کفاروں میں سے ایک کفارہ واجب ہوگا. پہلا کفارہ یہ ہے کہ یہ کرو، مثلا اگر یہ نہیں کر سکتے تب یہ کرو، وہ ہم نے وہاں بیان کیا تھا. لیکن اگر جان بوجھ کر قتل کیا ہے تو پھر اب یہ نہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کرو، بلکہ اس پر کفارہ جمع واجب ہے، یعنی چند کفارے ہیں جن کو انجام دینا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے جیسے قتل کرنا ہے، اسی طریقے سے اگر انسان رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر کسی حرام کام کے ذریعے سے توڑ دے تب بھی جو ہے وہ کفارہ جمع واجب ہوگا. اگر جو ہے روزہ ایسے ہی توڑا ہے، مثال کے طور پر کھانا کھا لیا، تو اب اس پر جو کفارہ واجب ہوگا وہ ایک کفارہ واجب ہوگا، یا تو 60 روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک غلام کو آزاد کرے. لیکن اگر کسی حرام عمل کے ذریعے سے روزے کو باطل کیا، مثال کے طور پر انسان نے جو ہے وہ کسی کے ساتھ روزے کی حالت میں زنا کر لیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سبھی کو تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، نیک عمل انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. خدا نخواستہ اگر کسی نے جو ہے وہ روزے کی حالت میں، ماہ رمضان کے روزے کی حالت میں کسی سے زنا کر لیا، تو ایسے شخص پر جو ہے وہ کفارہ جمع واجب ہوگا، یعنی 3 کفارے واجب ہوں گے. دیکھیں، زنا اور یہاں پر جو ہے وہ دوستان ہمارے بزرگان جانتے ہیں، فرق ہے زنا اور ہم بستری میں، زنا اور جمع میں. ہم بستری یعنی انسان اپنی بیوی کے ساتھ جس سے اس کی شادی ہوئی ہے، جس سے اس کا عقد ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ انسان نزدیکی کرتا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، تو وہی ایک کفارہ واجب ہوگا. لیکن اگر جو ہے وہ خدا خواستہ زنا کر لیتا ہے روزے کی حالت میں ماہ رمضان کے، تو اس پر جو ہے وہ کفارہ جمع واجب ہوگا. وہ کفارہ جمع کیا ہے؟ کفارہ جمع جو ہے وہ 3 کفارے ہیں.
ایک غلام کو آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا اور 60 فقیروں کو کھانا کھلانا۔ یعنی اگر کسی نے یہ 2 کام انجام دیے، یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا ہے یا ماہ رمضان کے روزے کو کسی حرام کام کے ذریعے سے توڑا ہے، تو ایسے انسان پر جو ہے وہ یہ تینوں کفارے واجب ہوں گے، یعنی تینوں کو انجام دینا پڑے گا۔ ایک غلام کو آزاد کرے، 2 مہینے کے روزے رکھے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کو انجام نہیں دے سکتا ہے تو باقی 2 کو انجام دے، اور اگر 2 کو انجام نہیں دے سکتا ہے تو 1 کو انجام دے۔ لیکن اگر واقعاً انجام نہ دے سکتا ہو، مثال کے طور پر آج کے زمانے میں جب کہ غلام موجود نہیں ہیں، غلامی کا زمانہ نہیں ہے، غلامی کا زمانہ ختم ہو گیا ہے، ایسے زمانے میں اگر آج خدا نخواستہ کوئی انسان ایسا کام کر دیتا ہے جس پر کفارہ جم واجب ہوتا ہے، تو چونکہ وہ غلام کو آزاد نہیں کر سکتا، غلام ہے ہی نہیں، لہٰذا باقی 2 کفاروں کو انجام دے گا۔ یہ کفارے کی اقسام تھی جو ہم نے آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کی۔ اب ہم کچھ احکام آپ کے سامنے کفارے کے سلسلے میں بیان کریں گے، جن میں سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ کفارہ جب انسان ادا کرے تو کفارہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے ٹیکس کی طرح نہیں ہے، انکم ٹیکس ہے، ہاؤس ٹیکس ہے یا اور دوسرے جو ٹیکس ہیں ان کی طرح نہیں ہے، یا پانی، بجلی اور گیس کے بل کی طرح نہیں ہے کہ جو ہے وہ بل آ گیا، ہم نے پیسے لیے اور لے جا کر جمع کر دیا، یا بینک سے جو ہے وہ ATM کارڈ لگایا اور ایسے جو ہے وہ بٹن دبایا اور بل جمع کر دیا، یا جو ہے وہ ہاؤس ٹیکس لینے کے لیے دروازے پر آ گئے، ہم نے پیسہ نکالا اور دے دیا بغیر کچھ سوچے سمجھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جریمہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہے، لہٰذا اس کو قصد قربت کے ساتھ ادا کرنا ہے، یعنی اس کو جو ہے وہ نیت اور قصد قربت کے ساتھ نیت بھی کرے کہ میں کفارہ ادا کر رہا ہوں، اور اس میں قربت کا قصد بھی کرے اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے، قربتاً اللہ، یہ نیت انسان کرے۔ أنت إلهي أوسع فضلا وأعظم حلما من أن تقايسني بفعلي وخطيئاتي۔ دوسری چیز جو ہے، اگر کفارے میں روزہ واجب ہے، مثال کے طور پر کسی نے قسم توڑ دی ہے اور اس پر جو ہے وہ کفارہ واجب ہو گیا ہے اور وہ روزے رکھنا چاہتا ہے، تو کفارے میں جو روزے واجب ہوتے ہیں وہ ان کو لگاتار رکھنا چاہیے، چاہے 3 روزے ہوں تو تینوں کو لگاتار رکھے، یعنی مثال کے طور پر اگر ہفتے سے شروع کر رہا ہے تو ہفتہ، اتوار اور پیر، اسی طریقے سے جو ہے اگر 10 روزے ہیں تو 10 کے 10 لگاتار رکھے۔ لیکن اگر 2 مہینے کے روزے کسی پر واجب ہو گئے کفارے کی بنا پر، تو وہ جو ہے اس کو کم سے کم 31 روزے جو ہیں لگاتار رکھنے پڑیں گے، لیکن 31 کے بعد جو ہے وہ فاصلہ کر کے رکھ سکتا ہے، یعنی 2 اب رکھ لیے، اس کے بعد فاصلہ کر دیا، پھر 2 رکھ لیے، 1 رکھ لیا، پھر فاصلہ کر دیا، اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ لیکن 3 اور 10 روزے جو ہیں یا 2 مہینے سے کم کے روزے جو ہیں ان کو لگاتار رکھنا ضروری ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان پر کفارہ واجب ہو جاتا ہے اور جو 10 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 10 فقیروں کو لباس دے یا 60 فقیروں کو کھانا کھلائے، وہ فقیر اور مسکین کون ہیں جن کو جو ہے وہ کھانا دیا جائے یا لباس پہنایا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ کفارہ جو ہے ان مسکینوں کو دیا جائے گا جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، اور زکوٰۃ کن کو دی جاتی ہے؟ زکوٰۃ کے سلسلے میں جو ہے وہ پہلے 8 مورد زکوٰۃ کی جہاں بات ہوئی ہے وہاں پر بیان کیے گئے ہیں، چنانچہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یعنی زکوٰۃ کہاں پر خرچ کی جائے؟ وہ 8 مقامات ہیں، اور انہی 8 مقامات پر جو ہے وہ چیز خرچ کی جائے گی جو کفارے کے طور پر دی جاتی ہے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ فقراء پر خرچ کیا جائے، یعنی جو اپنی سال بھر کا خرچ نہیں چلا سکتے ہیں۔ دوسرے مسکینوں پر خرچ کیا جائے۔
تیسرے جو ہے وہ عاملین، یعنی جو لوگ زکوٰۃ کو جمع کرنے کے لیے، زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، گھر گھر جاتے ہیں، زکوٰۃ اکٹھا کر کے لاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کو خرچ کرتے ہیں، تو یہ لوگ جو اکٹھا کر رہے ہیں ان پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان فطرہ اکٹھا کرتا کفارہ اکٹھا کرتا ہے، کفارہ اکٹھا کرنے کے لیے وہ گاؤں گاؤں جاتا ہے، گھر گھر جاتا ہے اور لوگوں سے کفارہ اکٹھا کر کے لاتا ہے، یا اس نے جو ہے وہ کفارے کا ایک دفتر کھول لیا ہے کفارہ اکٹھا کرنے کے لیے، تو بہرحال ٹھیک ہے لوگ وہاں لے کر آ رہے ہیں، لیکن وہ بھی اپنا وقت صرف کر رہا ہے، تو اس پر بھی یہ کفارہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اور وہ حق الزحمہ یعنی اپنی محنت اور مزدوری کے عنوان سے اس میں سے لے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے والمؤلفۃ قلوبہم، یعنی وہ لوگ کہ اگر ان کی مدد کی جائے تو وہ اسلام کو قبول کر لیں گے، اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، ان کو دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقاب، غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کے لیے کفارہ خرچ کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ اور کفارہ دونوں۔ والغارمین، وہ مقروض کہ جو اپنے قرض کو ادا نہیں کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے قرض کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ اور کفارہ خرچ کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی ایسے کام انجام دینے کے لیے کہ جن سے عام لوگوں کو فائدہ پہنچے اور کام ایسا ہو کہ اللہ کی رضایت کا سبب بنے، ایسے کاموں میں جو ہے مثال کے طور پر گرمیوں میں سبیل لگانا، جہاں پر پانی کی ضرورت ہو اور وہاں سے مسافر گزرتے ہوں یا لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہو اور پانی کی وہاں پر سبیل نہ ہو، وہاں پانی لگانا، یا کہیں سڑک خراب ہے سڑک کو بنوا دینا، لوگ فائدہ اس سے اٹھائیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اور دوسری چیزیں جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور اللہ کی رضایت کا سبب بنے۔ وابن السبیل، اور کوئی ایسا انسان کہ جو کہیں راستے میں سفر کے درمیان جو ہے وہ غریب ہو گیا ہے، چاہے اس کو لوٹ لیا گیا ہو یا اس کا پیسہ ختم ہو گیا ہو، چاہے اپنے وطن میں وہ بڑی ملکیت کا مالک ہو، بہت بڑی پراپرٹی ہو، سمپتی ان کے پاس بہت زیادہ ہو، لیکن جو ہے وہ جب یاترا پر گیا ہوا ہے، اب چاہے اس سے کوئی مال لوٹ لے یا اس کا مال ختم ہو جائے، محتاج ہو جائے، تو اس پر بھی زکوٰۃ اور کفارے کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ یعنی زکوٰۃ میں اگر گیہوں یا پیسہ ہے وہ دیا جا سکتا ہے اس کو، یا کفارے کا کھانا وغیرہ یا لباس اس کو دیا جا سکتا ہے جس چیز کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ انسان جب کفارہ دینا چاہتا ہے، یعنی کفارے کے طور پر اس پر 60 مسکینوں کو یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہوا، تو اب اس کی مرضی ہے، چاہے وہ کھانا ان کے گھر پہنچا دے، ان کے حوالے کر دے کھانے کو، یا ان کو اپنے گھر پر دعوت کر لے، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنے گھر پر دعوت کر کے بلا کر کھانا نہیں کھلا رہا ہے، بلکہ وہ جو ہے ان کو غذا دے رہا ہے کھانے کے لیے، یعنی کھانا ان کے حوالے کر رہا ہے، تو کم سے کم جو کھانا ان کو دے رہا ہے وہ 750 گرام ہونا چاہیے، یعنی پون کلو، اور احتیاط مستحب یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر 2 مد دیا جائے تو بہتر ہے، یعنی 1.5 کلو۔ اس کے بعد جو ہے وہ پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ کفارے میں اگر انسان پر کھانا کھلانا واجب ہو گیا ہے اور وہ کھانا کھلانا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں کھانے کے پیسے دے دینا کافی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ایک انسان پر جو ہے وہ 10 فقیروں کو کھانا کھلانا واجب ہو گیا، اور وہ آئے اور آنے کے بعد جو ہے وہ 10 فقیروں کو 50-50 روپیہ دے دے کہ آپ لوگ کھانا جا کر کھا لینا، تو یہ کافی نہیں ہے۔ یا لباس دینا چاہتا ہے، لباس دینا واجب ہو گیا، لباس دینا چاہتا ہے اور فقیروں کو 500-500 روپیہ دے دیتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے لیے لباس خرید لینا، یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ان کو لباس خرید کر دے یا جو ہے کھانا ان کو خرید کر دے، کھانا ان کے حوالے کرے۔ لیکن اگر فقیر جو ہے وہ قابل اعتماد ہے، یعنی ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم نے اس فقیر کو کپڑا خریدنے کے لیے پیسے دے دیے تو یہ کپڑے خریدے گا، اگر ہم نے فقیر کو کھانا کھانے کے لیے پیسے دیے ہیں تو یہ کھانا ہی کھائے گا اس پیسے سے اور کچھ نہیں کرے گا۔ تو اگر جو ہے وہ اتنا اعتماد ہے تو پھر فقیر کو پیسے دے کر
اس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ میں تمہیں اپنی طرف سے وکیل بناتا ہوں کہ تم ان پیسوں سے اپنے لیے کپڑا خرید لو. یعنی تم نہیں خرید رہے ہو، تم میری طرف سے وکیل بن رہے ہو خریدنے کے لیے، یعنی میری طرف سے اس کام کو انجام دے رہے ہو. میری طرف سے ان پیسوں کا اپنے لیے کپڑا خرید لو، میری طرف سے ان پیسوں کا اپنے لیے کھانا خرید لو. اگر فقیر قابل اعتماد ہے تو یہ کام اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے. پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور کفارے کے مزید احکام آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور اس کے بعد میں ایک نئی گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. أسألك يا رب قلبا سليما ولسانا صادقا، وأستغفرك لما تعلم، وأسألك خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، برحمتك يا أرحم الراحمين.